باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو رب الحسین والصلاة والسلام علی النبی الذی هو جد الحسین وعلی العلی الذی هو ابو الحسین وعلی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین الذین بذلوا وهجروا دون الحسین علیہ السلام۔ سوال برادران کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی سید الشہداء کے، یعنی ہم جس امام کو دیکھیں اس کی ہی مظلومیت کا ایک منفرد انداز ہے، یعنی ہر امام مظلوم ہے، پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کیوں قرار دیا؟ تو سب سے پہلے جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ 14 میں سے ہر ایک کو اللہ نے ایک منفرد لقب سے نوازا ہے۔ دیکھیں ہمارے زمانے کے جو مومنین ہیں اس وقت، ان کے امیر کون ہے؟ امام زمانہ، لیکن لقب امیر المومنین مختص ہے سرکار علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اسی طرح 14 میں سے سارے کریم ہیں، لیکن کریم اہل بیت مولا حسن۔ 14 میں سے ہر ایک عابدین کے لیے زینت ہے، لیکن زین العابدین فقط مولا سجاد ہے۔ اسی طرح سارے شہید ہیں، لیکن سید الشہداء وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ امام حسین علیہ السلام کی دردناک المناک شہادت کی وجہ سے، اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ لقب سرکار سیدنا حمزہ کو جب وہ جنگ احد میں رکھی، بہت ہی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، تو سب سے پہلے سید الشہداء سرکار حمزہ کو کہا گیا ان کی دردناک شہادت کی وجہ سے۔ اب اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، لیکن وہ سید الشہداء ہیں شہداء احد کے لیے یا شہداء زمان کے لیے، وہ اپنے زمانے کی شہداء کے سردار ہیں۔ جس طرح جناب مریم کو سیدۃ النساء کہا گیا، وہ سیدۃ النساء ہیں اپنے زمانے کی مستورات کے لیے، لیکن جناب فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، جناب سیدہ اولین و آخرین کی تمام مستورات کے لیے سردار ہیں۔ اسی طرح جناب حمزہ سید الشہداء ہے شہداء احد کے لیے یا شہداء زمان کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہے تمام عالمین کے شہداء کے سردار ہیں۔ اور یہ لقب سید الشہداء میں نے یا علماء نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو، یہ لقب اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میرے بابا جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری آئے، تو میرے بابا نے ان سے کہا جابر مجھے یہ بتائیے کہ روز ولادت امام حسین علیہ السلام جب آپ دہلیز سیدہ پہ گئے تو میری دادی نے آپ کو ایک لوح دکھائی۔ جناب جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ سچ ہے، جب روز آمد حسین میں دروازہ سیدہ پہ گیا تو میں نے دیکھا جناب سیدہ کے ہاتھ میں ایک تختی تھی، ایک لوح تھی، اور اس لوح سے اس طرح نور نکل رہا تھا جس طرح سورج کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تو جب میں نے اس لوح پہ نظر کی تو ابن رسول اللہ اس لوح پہ پیغمبر کے 12 خلفاء کے نام اور ان کے القاب لکھے ہوئے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے نام پہ میں نے نظر کی تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اور یہ لوح کہاں سے آئی؟ لوح روز ولادت امام حسین علیہ السلام، روز آمد امام حسین علیہ السلام جبریل نے اللہ کی طرف سے لا کے جناب سیدہ کو دی، اور اس پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا قصہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک شہداء میں سے ارفع درجہ، بلند ترین درجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور جتنے شہداء ہیں میرے نزدیک شہداء کے سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پھر یہیں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب پنج تن پاک پیغمبر کو آپ دیکھیں، جناب سیدہ کو دیکھیں، امیر المومنین مولا امام حسن علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کی شہادت کا روز
چلے ہم عزاداری برپا کرتے ہیں، ہم عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن 14 میں سے کسی کا 40 نہیں کیا جاتا، چہلم کسی کا نہیں ہے، پیغمبر کا چہلم نہیں ہے، جناب سیدہ کا نہیں ہے، خود مولا امام حسین علیہ السلام کے بابا مولا امیر المومنین حالت مظلومیت میں شہید کیے گئے، ان کا چہلم نہیں ہے، تو چہلم صرف امام حسین علیہ السلام کو کیوں؟ تو یہ سوال بھی مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مولا نے کہا دیکھیں اصحاب کسا جب پیغمبر اس دنیا سے رحلت کر چکے تو 4 موجود تھے، جناب سیدہ جب دنیا سے پردہ کیا تو 3 موجود تھے، اور جب امیر المومنین گئے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں موجود تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے مولا کی المناک شہادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے کوچ کیا، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اصحاب کسا روئے عرض سے ختم ہو گئے، یعنی امام حسین علیہ السلام